یہ بات ہماری تاریخ میں نہیں بتائی جاتی، لیکن 1757 اور 1857 کے دوران ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد بھی کم از کم 25 بڑی بڑی بغاوتیں برپا ہوئی ہیں ہندوستان میں۔ مختلف راجے، مہاراجے، نواب، مسلمان، جنرل، کمانڈرز، علماء، انہوں نے بغاوتیں برپا کی انگریزوں کو اپنے علاقوں سے نکالنے کے لیے۔ دیکھیے، ایک طرف تو عوام پسی ہوئی تھی بری طرح، عوام کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا، تمام فوڈ سپلائی، ٹیکنالوجی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں کر لی۔ دوسری طرف جب یہ اشرافیہ کو، معزز طبقے کو، پڑھے لکھے افراد کو، علماء کو ذلیل کرتے تھے، تو قدرتی بات ہے عوام الناس کو بھی دکھ ہوتا تھا، کیونکہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت بہت ٹالرنٹ اور ادب کے ساتھ اور محبت اور پیار کے ساتھ کی۔ ٹیپو سلطان کی 80% رعایا ہندو تھی، سراج الدولہ کی 80% رعایا ہندو تھی، اس کے باوجود وہ ان پہ جان چھڑکتی تھی۔ تمام ہندوستان کے انسان، چاہے وہ سکھ تھے، ہندو تھے، پارسی تھے، بدھ تھے یا مسلمان، ان کی مرکزی قیادت مسلمان تھی۔ ہم آپ کو خاص طور پر ریکمینڈ کریں گے کہ تلاش کیجئے کہ 1757 اور 1857 کے درمیان کیا ظلم کیے گئے ہیں۔ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جینوسائیڈ نہیں کیا گیا، اور مین میڈ جینوسائیڈ، جس کے اندر بلا تفریق مسلمان، ہندو، عیسائی جو بستے تھے وہاں پر، ان کو اس قدر بے دریغ طریقے سے قتل کیا گیا، اس قدر بے دریغ طریقے سے نسل کشی کی گئی کہ ہندوستان کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی، معاشی طور پہ بھی، انٹلیکچوئل طور پر بھی، اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی۔ جہاں پہ ساری تباہی کی وجہ سے عوام الناس پسے ہوئے تھے، تو یہی کچھ سلوک اس مقامی فوج کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت آ گئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت بڑی تعداد میں مقامی دستے ریکروٹ کیے تھے، اور ان کی اصل مین باڈی آف فورس لوکل تھی، اس کے اندر ساری قومیں شامل تھی، ہندو اور مسلمان، پرٹیکولرلی سکھ بھی تھے، گورکھاز بھی تھے۔ مگر کیفیت یہ تھی کہ جہاں مقامی آبادی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن فوجوں کے اندر جب فرسٹریشن بڑھتی تھی تو یہ جگہ جگہ بغاوت کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ چونکہ سمری ملٹری ٹرائلز تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ظلم و ستم تھا، کوئی ریگولر آرمی ڈسپلن کورٹس، ٹرائلز، ججز، اس طرح کی تو کوئی چیز تھی نہیں، تو معمولی غلطیوں پر سپاہیوں کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی تنخواہیں روک لی جاتی، ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا، اور فوجوں کے ساتھ کیڑے مکوڑوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ تمام فوج کے وہ معزز کمانڈرز جو مسلمان تھے یا ہندو بھی تھے، کہ جو اپنی فوج کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور شکایت کرتے انگریزوں سے اس برے سلوک پر، ان کو اپنی فوج، اپنی ریجمنٹس، اپنی یونٹس کے سامنے بری طرح ذلیل کر کے قتل غارت کر دیا جاتا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے سخت فرسٹریشن اور غصہ مقامی فوج میں بھی پیدا ہو رہا تھا، اور انہی حالات میں پہنچتے ہوئے ہم تقریباً 1857 کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ بیٹل آف پلاسی کے بعد ہندوستان کے جو نیشنلسٹ ایلیمنٹس تھے، وہ جو ہندوستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اس میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھے۔ یہ بنیادی طور پر کوئی مسلمان ریزسٹنس نہیں تھی، بہت بڑی تعداد میں مقامی آبادی بھی شامل تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ تھیں، اور انگریزوں کو انویڈرز کے طور پہ دیکھا جاتا تھا۔ تو 1757 کے بعد سے لے کر 1857 تک ہر سال بیٹل آف پلاسی والے دن نیشنلسٹ پلاسی کے میدان میں جمع ہوتے تھے اور قسم کھاتے تھے کہ ہم دوبارہ جد و جہد کریں گے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے۔ تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ جو بیٹل آف پلاسی کے ساتھ تھی، یہ مسلسل 100 سال جاری رہی۔ ساتھ ساتھ ایک واقعہ ہم سنانا چاہیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان میں، کوئی اکبر کے زمانے کے آس پاس، نعمت اللہ شاہ ولی ان کا نام تھا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے وقتوں میں جو واقعات ہوں گے اس پہ ایک پریڈکشنز کی تھی، قصیدہ لکھا تھا جس میں آنے والے واقعات، وہ صاحب نظر، صاحب بصیرت بزرگ تھے، اور غیر معمولی فارسی قصیدہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس قصیدے میں اکبر کے وقت کے ہی آس پاس انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نصرانی یا انگریز قابض ہو جائیں گے ہندوستان پر، اور وہ تقریباً 100 سال حکومت کریں گے۔ وہ قصیدہ ہندوستان میں بہت زیادہ پاپولر تھا، کئی 100 سال سے جب سے یہ لکھا گیا تھا، مسلمان علماء، دانشور، حتیٰ کہ ہندو بھی اس کو پڑھ کر آنے والے واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کیا کرتے تھے۔ چونکہ 1857 میں جنگ پلاسی کو تقریباً 100 سال ہونے کو آئے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ تصور بڑا اسٹرانگلی جڑ پکڑ گیا کہ اب وہ نعمت اللہ کے قصیدے کے مطابق انگریزوں کے 100 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالا جائے۔ یہ تصور بلڈ ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات اور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بغاوت برپا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا ضروری ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ایک نوجوان شامل ہوتا ہے، کوئی 20-25 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس جنگ میں جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس کو ایک جو امید ہوتی ہے ان کی کہ ہم اس کو فتح حاصل کر لیں گے، ایک بزرگ آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ جس آزادی کے لیے تم جنگ کر رہے ہو وہ تمہیں ابھی نہیں 90 سال کے بعد ملے گی۔
नेमत उल्लाह शाह का जो प्रेडिक्शंस हैं वो 1857 से 1957 के दरमियान है। ये बात 1857 की जंग में उस शख्स को बताई जाती है। वो शख्स पाकिस्तान बनने तक जिंदा रहते हैं, 130-140 साल उम्र होती है उनकी, पाकिस्तान बनते देखते हैं वो। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद भी कोई 30-40 साल जिंदा रहते हैं और 162 साल की उम्र में उनका इंतकाल होता है। आप इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में जाइए जहां पर कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र बनी हुई है। कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के पीछे अब्दुल माबूद साहब की कब्र है जिस पर लिखा हुआ है कि 162 साल की उम्र में उनका इंतकाल होता है। उस दौर में जो दूसरा बहुत बड़ा नुकसान उम्मत मुस्लिमा को उठाना पड़ा वो ये कि ना सिर्फ ये कि सल्तनत और रियासत उनके हाथ से गई, ना सिर्फ ये कि तमाम मुसलमान अशराफिया कत्ल कर दी गई, बहुत बड़ा नुकसान यह हुआ कि तमाम मुसलमान तहजीब के नाम और निशान मिटाने के लिए अंग्रेजों ने कोशिशें शुरू कर दी। तमाम हिंदुस्तान को ईसाई बनाने की कोशिश, तमाम जुडिशल सिस्टम जो कई हजार साल से वहां नाफिज था और मुसलमानों ने उसको इंतहाई मुनज़्ज़म करके इस्लामी तरीके पर नाफिज किया था, उसको तब्दील करके ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम की तरफ ले जाया गया। वो एजुकेशन सिस्टम जो कई सौ साल से सस्टेन कर रहा था मुसलमानों को, उसको ओवरनाइट तब्दील कर दिया गया। ओवरनाइट ये हुक्म दे दिया गया कि तमाम वो शख्स जो मुसलमानों के एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकलेंगे वो जाहिल तस्वर किए जाएंगे और पढ़े लिखे लोग सिर्फ वो होंगे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकलेंगे। और इसी तरह मुसलमान तहजीब के तमाम निशानात, लैंग्वेज के, जबान के, अरबी के, फारसी के, इस तरह मिटाए जाने लगे कि जैसे मुसलमान तहजीब का पूरा वजूद खतरे में पड़ गया। स्पेनिश इंक्विजिशन में जिस तरह स्पेन में ईसाइयों ने कब्जा करने के बाद मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया कि 400 साल तक स्पेन में अजान नहीं दी गई, यह खतरा हो चला था कि हिंदुस्तान में भी यही कैफियत हो जाएगी। इस कैफियत में 1857 से कुछ पहले अंग्रेजों ने कुछ नए कारतूस मुतारिफ कराए। वो कार्ट्रिजेस कुछ इस तरह के थे कि उन कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था, उसके बाद वो राइफल में लोड किए जाते थे। मगर उन कारतूसों में जानबूझकर तौहीन करने के लिए, जलील करने के लिए अपनी आबादी को सूअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की गई। गाय की चर्बी की वजह से हिंदू उसको काटने से इतराज करते और सूअर की वजह से मुसलमान उनसे मुतनफ्फिर थे। लेकिन अंग्रेज मजबूर करते अपने ट्रुप्स को कि उन्हीं कारतूसों को इस्तेमाल करें। नतीजतन जगह जगह बगावतें बर्पा होती थी। एक गैरिजन में एक हिंदू सिपाही पहले खड़ा हुआ जिसका नाम मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने इस कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार किया। अंग्रेज अफसर से उसकी झड़प हुई, उसने उसको कत्ल कर दिया। नतीजतन जब अंग्रेज फौज ने बाकी मकामी फौज से कहा कि इसको गिरफ्तार करो, तो फौज ने इसको गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में अंग्रेज फौज लाई गई, बड़ी सख्त झड़प हुई, मंगल पांडे को गिरफ्तार करके सजाए मौत दी गई, फांसी चढ़ा दिया गया। और उसके साथ बाकी उसके यूनिट के तमाम अफराद के जिन्होंने इसको गिरफ्तार करने से इनकार किया था, बेदर्दी के साथ उनको तोपों के आगे रख के, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया गया। यह पहली बाकायदा रेजिस्टेंस थी फौज की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। यह खबर, यह बात जब पूरे हिंदुस्तान में फौज में फैली है तो शदीद गम और गुस्सा फैल गया और वो लावा पक कर तैयार हो गया कि जो फटने के बहुत नजदीक।